السلام علیکم دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پیاری میری بہن اور بچیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دوستوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کو جو ہے اپنی جماعت کی کارگزاری سنانا چاہتا ہوں۔ 4 مہینے کی جماعت میری جو ہے وہ ایم پی کے بارڈر پہ تھی، تو اس کی میں کارگزاری آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دوستوں بزرگوں، اسے آپ غور سے سنیے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے شروع سے لے کے اینڈ تک۔ انشاءاللہ ہمارے آپ کے لیے اس میں ہدایت چھپی ہوئی ہے جو ہے، کیونکہ ساری کامیابیاں جو ہیں وہ مسجد سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ دوستوں بزرگوں، تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، اللہ کے واسطے اسے آپ پوری دیکھیے جو ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، ویسے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، گھنٹوں لگیں گے کارگزاری سنانے میں آپ کو چند جو ہے موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں، اور آپ لوگ اپنی مجھے چوائس بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ لوگ کیسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پھر میں ویسے ہی بناؤں گا جو ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، ہماری 4 مہینے کی جماعت تھی اور وہ پہنچی حمیرپور، موڈا، بانڈا اور ہتھورا۔ تو یہ دوستوں بزرگوں جماعت کا جو کام ہے بابرکت کام ہے، کما بیس جو ہے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ دوستوں بزرگوں، سب نے اسی کام کو کرا جو ہے، اور اللہ نے تعریف بھی فرمائی ہے کئی جگہ۔ ایک جگہ فرمایا کہ شاباش تم بہترین امت ہو۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم میں ایسا کیا ہے کہ تم گھروں کو چھوڑ دیتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ للناس، کیا کرتے ہو کہ اللہ کے بندوں کا تعارف اللہ سے کراتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جبرائیل، یہ میری امت کے لوگ جو ہے گھروں کو چھوڑیں گے اور مسجدوں میں چٹائیوں پہ اور زمینوں پہ لیٹیں گے اور یہ کچی پکی کھائیں گے، اللہ ان کو کیا دے گا اس کے بدلے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کہیں تو میں بارش کی بوندیں، بارش کے جو قطرے ہیں ان کو گن کے بتا سکتا ہوں۔ یہ جو مطلب ہوتے ہیں بجری جو ہوتے ہیں چھوٹے پتھر، میں ان کو گن کے بتا سکتا ہوں، مگر یہ جو ہے غیب کا معاملہ ہے، یہ اللہ نے پردے میں رکھا ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا دیں گے اس پہ۔ دوستوں بزرگوں، عزو عظیم کا وعدہ ہے، ایک نیکی آدمی کرتا ہے اس کے بدلے میں 7 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ اللہ کے راستے میں 60,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں۔ تو ہم جو ہے ایک گاؤں کے اندر جو ہے، شہر میں جاتے تھے لیکن گاؤں میں ہم جو ہے کام کرتے تھے۔ ایک مسجد کے اندر ہم پہنچے تو کم سے کم ہم جو ہے 8 یا 10 کلومیٹر تو پیدل چلنا پڑا ہم کو، کھیتوں میں اور باغوں میں وہاں پہنچے، کیونکہ اللہ کے راستے میں جب گھوڑے مطلب دوڑتے ہیں تو اللہ کو پیار آتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں دوستوں بزرگوں۔ تو وہاں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہاں بھینسیں بندھی ہوئی تھیں، گوبر پڑا ہوا تھا اور اپلے دیواروں پر لگے ہوئے تھے، تو مسجد کا جو ہے طبیلہ بنا رکھا تھا۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے بستی میں گھومے اور ملاقاتیں کی لوگوں سے۔ جب شام میں جو ہے سارے لوگ آ گئے اپنے کام دھندوں سے اور کھیت کھلیانوں سے، تو مسلمانوں کے گھر کم تھے اور ہندو بھائیوں کے زیادہ تھے، تو ہم نے ان کو اکٹھا کرا اور پھر سمجھایا ان کو، تو مسجد سے سارا وہ کچرا باہر نکالا اور مسجد کی دھلائی ولائی کی، اور ان سب لوگوں کو وہاں پہ جو ہے ناشتہ واشتہ کرایا، کیونکہ یہ کام جو ہے خوشامد درآمد کا ہے دوستوں بزرگوں، پیار کا ہے۔ اور اس کے بعد میں ہم نے جو ہے جماعت وغیرہ کی وہاں پہ جو ہے عصر مغرب کی، اور اس کے بعد میں نے دیکھو بھائی یہ مسجد ہے، اگر یہ آباد ہوگی تو تمہاری بستی اور تمہارے گھر بھی آباد ہوں گے، اور اگر یہ ویران ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو اور تمہاری بستی کو بھی ویران کر دے گا جو ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، اذان دو اور فکر سے جو ہے جماعت ہونی چاہیے، ساری چیزیں قرآن، فضائل اعمال وغیرہ وہ سب ہم وہاں پہ رکھ آئے۔ دوستوں بزرگوں، اسی طرح سے گاؤں دیہاتوں میں ہم جاتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک جگہ ہم پہنچے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں بانڈا کے اندر ایک ٹینک والی مسجد کہلاتی ہے دوستوں بزرگوں، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ہم نے ان کا نام پوچھا سب کا، تو ایک صاحب نے کہا کہ میرا نام شکیل احمد ہے۔ ہم نے دیکھا ان کے گلے میں ایک مورتی پڑی ہوئی تھی تو ان کو الگ بلایا،
تو میں نے کہا بھائی تم شکیل احمد تمہارا نام ہے، تم تو مسلمان ہو، تو یہ جو مورتی تم نے پہن رکھی ہے یہ تمہاری نہیں ہے جو ہے، اسے نکال دو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مسجد میں لے کے آئے، ان کو وضو وغیرہ کرایا اور ان کو بتایا کہ بھائی تم جو ہے مسلمان ہو تو تم کو کن چیزوں کو ماننا ہے کن کو نہیں ماننا ہے۔ وہاں بھی مسجد کی سب صاف صفائی کروائی دوستوں بزرگوں، اور وہ اس طرح سے ہمیں دسیوں ایسی مسجدیں ملیں یہاں کے لوگوں نے جو ہے گاؤں دیہاتوں میں وہ ان کو جو ہے بھینسوں کے طبیلے بنا رکھا تھا۔ کرتے رہے ہم اپنے کام کو جو ہے۔ باندہ شہر کی جو جامع مسجد ہے دوستوں بزرگوں، اس میں ہمارا جو ہے قیام ہوا الحمدللہ۔ وہاں جو ہے 10-5 جماعتیں جو ہے ہمیشہ پڑھی رہتی ہیں علماء اور عالموں کی جو ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ شیخ الحدیث اور شیخ العزیز جو ہے ان کے پیچھے ہمیں جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ نے جو ہے۔ تو وہاں دوستوں اتنی بڑی مسجد ہے وہ باندہ شہر کی جو ہے کہ ایک صف میں 150 لوگ آتے ہیں۔ تو وہاں مسلمان کم ہیں باندہ کے اندر، لیکن بڑے ایمان والے اور بڑے کرے مسلمان ہیں دوستوں بزرگوں، ان کا بول بالا ہے۔ تو اس شہر کا جو ہے باندہ شہر کا ڈی ایم بھی مسلمان تھا اس وقت جو ہے۔ تو ڈی ایم صاحب جو ہے آئے ہمارے یہاں جو ہے، اور امیر صاحب سے بولے کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ جو ہے ہماری دعوت قبول کر لیجئے۔ تو بہت انہوں نے کہا سنا تو ان کی دعوت قبول کر لی گئی جو ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، جب ڈی ایم صاحب کے یہاں ہم دعوت کھانے کے لیے گئے ہم لوگ کھانے پہ جو ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اخلاق بتا رہا ہوں میں ان کا، صرف اخلاق دیکھیے آپ جو ہے کہ وہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے جو ہے سیکورٹی والے گنر وغیرہ بھی کافی کھڑے ہوئے تھے، اور گیٹ پہ کھڑے ہو کے وہ ایک ایک آدمی کا استقبال کر رہے تھے کہ آئیے آئیے آئیے، موسٹ ویلکم، اس طرح سے جو ہے۔ تو اخلاق دیکھیے اتنے بڑے آفیسر کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، وہاں انہوں نے قالینیں بچھا رکھی تھیں اور دنیا کی ساری نعمتیں ان پہ دسترخوان پہ لگا رکھی تھیں۔ اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے مہمان کی خدمت کر رہے ہیں جو ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے جو ہے، وہ کسی گاؤں دیہات کے تھے، وہ 4 مہینے لگا رہے تھے ہمارے ساتھ۔ ان کے کرتے پہ 4-5 تو پیمد لگ رہے تھے۔ تو جب ان کا نمبر آیا اندر جانے کا تو ڈی ایم صاحب کھڑے تھے باہر، بولے آئیے چچا جان۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ للا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کام کیا کرت ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں چچا جان، میں ایک ادنا سا ملازم ہوں سرکار کا جو ہے۔ تو بولے نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ بتائیے کیا کام۔ ارے کہ کچھ نہیں چچا جان، لوگوں کے چھوٹے موٹے فیصلے کرتا ہوں جو ہے۔ پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا، بولے نہیں بھائی آپ مجھے صحیح بتائیے آپ کیا کرتے ہیں۔ تب ان کے جو گنر کھڑے ہوئے تھے وہ بولے کہ چچا میاں صاحب جو ہے باندہ شہر کے ڈی ایم ہیں۔ اچھا بھائی، دیکھیے صاحب اخلاق ان کا کتنا اعلیٰ تھا الحمدللہ جو ہے، کہ ہمیں جو ہے وہ بھول نہیں سکتے ہم جو ہے۔ اسی طرح سے ہم جو ہے ٹینک والی مسجد میں گئے تو وہاں کے بھی جو انجینئر صاحب تھے انہوں نے بڑا استقبال کیا۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ صاحب 4 مہینے اللہ کے راستے میں، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ لگاؤں گا جو ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، باندہ شہر کی مسجد میں جو ہمارا قیام تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک ساتھی کی جو ہے چپل چوری ہو گئی۔ اللہ بہتر جانے چوری ہو گئیں یا بدل گئیں، بلحال اس کی چپل جو ہے نہیں تھی جو ہے۔ اور وہ شخص جو ہے اتنا اللہ والا تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے بس ضد پہ اڑ گیا کہ یا اللہ مجھے چپل دو۔ ہم نے ان سے کہا بھی کہ بھئی گئیں تو جانے دو، چلو ہم بازار سے تمہیں اور پہنوا لاتے ہیں چپل جو ہے اور دلا لاتے ہیں۔ بولے نہیں نہیں میں تو اللہ سے لوں گا جو ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، وہ ضد پہ اپنی اڑا رہا اور گھنٹوں ہو گئے، اور ساری جماعت کے لوگ سمجھا رہے تھے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو گھومتے ہوئے تھوڑا سا مسجد کے گیٹ کی طرف آئے دوستوں بزرگوں، تو اس شخص نے یہ دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا اس منظر کو کہ اللہ کو دکھانا تھا دوستوں بزرگوں۔ تو ایک شخص جو ہے سامنے سے آ رہا تھا اور دونوں ہاتھوں میں اس کے جو بیساکھی تھی دوستوں بزرگوں، اور اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں جو ہے، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں۔ جب اس شخص نے جو چپل کے لیے ضد کر رہا تھا مسجد کے اندر، جب اس نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ اس کی تو دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، تو دوستوں بزرگوں وہی جو ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور معافی مانگی کہ یا اللہ میری تو چپل ہی گئی ہیں صرف، لیکن فلاں تیرے بندے کی جو دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں جو ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، اللہ جو ہے دکھاتا ہے، اگر نیت اچھی ہو
تو وہ ضد پہ اڑا ہوا تھا، چپل کہاں سے ملتی ہیں اس کو، لیکن اللہ نے جو ہے نمونہ پیش کر دیا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں جو ہے دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، اور دوستو بزرگوں یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ جو ہے بس تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ نکلیں گھر سے تو یہ سوچ کر نکلیں کہ بھائی میں کچھ سیکھنے جا رہا ہوں، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں سکھانے جا رہا ہوں تو سب بیکار ہو جائے گا۔ بھائی میں اپنی صلاح کے لیے جا رہا ہوں، اپنی ہدایت کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے چلے جائیں گے اور آپ کے سینے کو کھول دیں گے جو ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے، یہ خوبی ہے جماعت والوں کی کہ جان مال ہم لگاویں اور آخرت دوسروں کی بنے، اور پتھر ہم کھائیں اور جنت میں دوسرے جائیں۔ اور دوستو بزرگوں، ایک مسجد کے اندر ہم پہنچے، باندہ شہر کی نہیں، یہ حمیرپور کی بات ہے، حمیرپور۔ تو دوستو بزرگوں، نفرت کی انتہا دیکھیے آپ یہاں پہ جو ہے۔ ہم لوگ جب پہنچے، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ کے شریک ہیں، تو ہم جو ہے مسجد میں پہنچے دوستو بزرگوں، تو اس مسجد سے جو ہے ہم کو جو ہے نکال دیا گیا۔ ہماری جماعت تھی تقریباً 20 لوگ، 18-20 لوگوں کی جو ہے، تو جو وہاں کے لوگ تھے مسجد کے انتظامیہ وغیرہ، ان لوگوں نے ہمیں نکال دیا وہاں سے، اور بولے ارے یہ جماعت والے یہاں کہاں سے آ گئے، اور یہ مسجد جو ہے ناپاک ہو گئی، چلو اب مسجد کو دھو۔ یہ دیکھیے، یہ انتہا ہے، انتہا ہے۔ کہتے ہیں بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان والا ہے الحمدللہ۔ تو یہ امت جو ہے فتح نہیں پا سکتی جب تک ایک سطح پہ نہیں آ جاتی۔ یہ بہت ضروری ہے دوستو بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے سب کے دل میں جو ہے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ڈالے، اور ہم کو جو ہے دیکھیے دوستو بزرگوں، توڑ جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ صرف جوڑ میں ہے۔ بس اللہ ہمارے سب کے دلوں کو جوڑ دے اور ایک سطح پہ پوری امت کو لے آئے، انشاءاللہ بول بالا ہے پھر مسلمانوں کا انشاءاللہ جو ہے۔ تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، یہ جو میں نے آپ کو کارگزاری سنائی ہے یہ بہت لمبی ہو جاتی گھنٹوں میں جو ہے، میں نے چند چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتائی ہیں دوستو بزرگوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگ اپنی چوائس بتائیے مجھے جو ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی ویڈیو بناؤں گا جو ہے، اور کچھ اپنے بارے میں بھی آگے بتاؤں گا میں جو ہے۔ جو کچھ کہا سنا گیا یا اللہ اس پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کی ساری جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ نیک ہدایت و صلاحیت نصیب فرما۔ یا اللہ کہتے بھی بہت ہیں، سنتے بھی بہت ہیں، مگر عمل سے خالی ہیں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت میں مسجدوں کو آباد فرما، بددینی کو ختم فرما، دین کی آب و ہوا کو عام فرما، امت میں دین کے دائی اور سنت کے شیدائی پیدا فرما۔ یا اللہ جھوٹ کفر نافرمانی سے ہمیں کراہیت عطا فرما، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم مرسلین والحمد للہ رب العالمین ورحمتک رحمت العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔